عالمی طاقتیں، مغرب، اغیار اور کفار انسان فقط اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہمیں کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو انسان نہیں سمجھتے، اور جو انسانی حقوق کا نعرہ ہے وہ فقط ان کی ذات تک محدود ہے، اس سے مراد ان کی اپنی ذوات اور اپنا گروہ اور طبقہ ہوتا ہے۔ ہمیں تو وہ انسانیت کا دشمن سمجھتے ہیں۔ ہمیں آج اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ان کا دست و بازو بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد اور نصرت فرمائے، اور جو قافلہ استقامت کے افراد گرفتار ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرمائے، اور ہم جو ان کے لیے کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی کر سکنے اور اپنی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا موقع عنایت فرمائے۔ دین اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے، ضابطہ حیات ہے۔ اس کی جامعیت اس قدر ہے کہ عقائد سے لے کر معاشرت تک ایک ایک عنوان پر، ایک ایک باب اور مسئلہ میں اسلام نے کامل رہنمائی کی ہے۔ ظہور اسلام سے لے کر قیامت تک کے حالات مذہب اسلام نے ذکر کیے ہیں۔ کچھ چیزوں کی وضاحتیں ہیں، کچھ اشاروں میں بتایا گیا۔ بہرحال قرآن و سنت میں جو حالات اس وقت پیش آئے ہوئے ہیں یا اس کے بعد آئیں گے ان کا ذکر موجود ہے۔ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم قرآن و سنت سے علم حاصل نہیں کر رہے، اس سے فیض یاب نہیں ہو رہے۔ بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی اس بارے میں جاہل اور غافل نظر آتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان حالات کا قرآن و سنت میں کہاں تک ذکر ہے۔ اس کو جاننا ضروری ہے، اور اس کو جاننا اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو معلوم کر لیا جائے جن میں موجودہ دور کے احوال، مشکلات کا ذکر ہے، اس کے بعد کی اس سے بڑھ کر مشکلات کا ذکر ہے، اور پھر خاتمہ اور انجام کے طور پر مسلمانوں کی، اہل اسلام کی فتح اور غلبے کا ذکر ہے، تو اس سے اسلام کی صداقت، اللہ اور اس کے رسول کے وعدہ کی صداقت ہمارے دلوں میں مزید پختہ ہو جائے گی کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ یہ تو وہی باتیں ہیں، وہی وعدے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ذکر کیے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہوا ہے۔ تو اس سے ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی پیشین گوئی فرمائی ہے، اور مسجد اقصی و فلسطین کی شریعت مطہرہ نے اہمیت بھی ذکر کی ہے، اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم بھی دیا ہے۔ قدیم جغرافیہ کے مطابق شام میں فلسطین بھی ہے، اردن بھی ہے، لبنان بھی ہے۔ آج کے دور میں اگرچہ یہ مستقل ملکوں کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، مگر پھر بھی جب احادیث میں شام کا لفظ آتا ہے تو یہ تمام ممالک مراد ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ملک شام اور اس کے خاص مقام فلسطین، پھر فلسطین کے خاص مقام مسجد اقصی اور بیت المقدس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ پہلی آیت میں حضور کے اسراء و معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی۔ یہ مسجد اقصیٰ فلسطین میں ہے، فلسطین ملک شام کا حصہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد، اس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، قرآن کریم میں فلسطین اور مسجد اقصیٰ کا جب ذکر آتا ہے تو دو صفتیں ساتھ شامل کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں مسجد اقصیٰ اور فلسطین کا ذکر جب آیا تو دو صفتیں اللہ نے ذکر فرمائی، ایک برکت کی صفت، ایک تقدس کی صفت۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے آس پاس ارد گرد ہم نے برکتیں پیدا فرمائی، برکتیں نازل کی۔ اور اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہم السلام کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ حضرت ابراہیم آتش نمرود میں گرائے گئے، وہاں سے اللہ نے حفاظت کے ساتھ آپ کو نکالا، پھر آپ حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے، ملک عراق کو چھوڑا۔ اللہ نے جس سرزمین میں جانے کا حکم دیا وہ ملک شام اور اس کے خطہ فلسطین کی سرزمین تھی۔ اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ہم نے ابراہیم اور لوط کو نجات دے کر إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس سرزمین کی طرف روانہ کیا جس میں ہم نے برکت پیدا فرمائی۔ اور اس برکت کے حوالہ سے اللہ نے قرآن کریم میں للعالمین کی قید کا ذکر کیا، للعالمین، عالمین کے لیے، فقط اہل شام کے لیے نہیں یا اہل فلسطین کے لیے نہیں، للعالمین، عالمین کے لیے۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ ملک شام اور فلسطین کی سرزمین وہ ہے جس کی برکات فقط وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ہیں۔ اور یہ برکت ہے کیا؟ یہ برکت مادی اور ظاہری بھی ہے اور یہ برکت روحانی اور ایمانی بھی ہے۔ مادی اور ظاہری برکت کیا ہے؟ آج فلسطین کے حالات کو آپ دیکھیں، وہاں بمباری ہو رہی ہے، بارود برسایا جا رہا ہے، عمارتیں ملیہ میٹ کر دی گئی ہیں، فصلیں تباہ کر دی گئی ہیں، مگر اس کے باوجود خوبصورت سبزے وہاں موجود ہیں۔ وہاں کے پھل اور سبزیاں اس قدر لذیذ ہیں کہ کسی اور ملک کے پھل اور سبزیاں اس قدر لذیذ نہیں ہیں۔ یہ ظاہری برکت ہے، مادی برکت ہے۔ روحانی اور ایمانی برکت بھی ہے۔ اللہ نے جیسا ایمان اہل فلسطین کو، اہل شام کو عطا فرمایا ہے، دنیا میں کہیں بھی ویسا ایمان نہیں ہے۔ اتنا مضبوط ایمان، اتنا پختہ ایمان، پھر جوانوں کا ہی نہیں، بچوں کا بھی، بوڑھوں کا بھی، پھر مردوں کا ہی نہیں، عورتوں کا بھی، خواتین کا بھی۔ اگر اسرائیلی فوج کسی 80 سالہ بوڑھی خاتون کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بناتی ہے، مار پیٹ کرتی ہے، تو وہ خاتون سب کچھ برداشت کر کے سہ کے بھی کہتی ہے اے مسجد اقصیٰ گواہ ہو جا، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتی، اور تجھے چھوڑ اس لیے نہیں سکتی کہ تو میرا نظریہ ہے، تو میرا عقیدہ اور ایمان ہے، تو میری عقیدت اور عشق ہے۔ ایسا ایمان دنیا میں کہاں ملے گا؟ تو یہ ایمانی اور روحانی برکت ہے، یہ عظیمت ایمانی اور روحانی برکت میں آتی ہے، اور وہاں
بچے بچے کو اللہ نے یہ عطا فرمائی ہے. کتنا طویل عرصہ گزر گیا ان مصائب و آلام کو برداشت کرتے ہوئے، مگر اہل فلسطین اپنی زمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہے وہ ایمانی اور روحانی برکت اللہ نے قرآن کریم میں جس کا ذکر کیا ہے. اور للعالمین کا لفظ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تمہیں بھی ان سے یہ برکت حاصل کرنی چاہیے. ایمانی اور روحانی برکت اور عظیمت کا سبق ان سے پڑھنا چاہیے دنیا جہان کے لوگوں کو. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. یہ للعالمین کا لفظ ایک حقیقت اور بھی واضح کرتا ہے. یہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ یہ شام اور فلسطین کی جو سرزمین ہے، اس کے امن کے ساتھ دنیا کا امن وابستہ ہے، اور اس کی بد امنی کے ساتھ دنیا کی بد امنی وابستہ ہے. یہاں کے امن سے دنیا میں امن قائم ہوگا. اس لیے یہودیوں کی نظر بھی اس پہ ہے، عیسائیوں کی نظر بھی اس پر ہے. لیکن یہودی اور عیسائی اگر فلسطین پر قبضہ کرتے ہیں، غالب آتے ہیں، تو عالمی اتحاد اور امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ فقط مسلمانوں کے غلبہ سے ہی قائم ہو سکتا ہے. اور اس کی ایک تکنیکی وجہ ہے، میں آپ کی توجہ کی نظر کر دیتا ہوں. وہ وجہ یہ ہے کہ اگر عیسائی غالب آتے ہیں تو نبی آخر الزمان اور ان کی امت پر ان کا ایمان نہیں، لہٰذا عالمی اتحاد نہیں ہوگا. اور اگر یہودی غالب آتے ہیں تو یہودی حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، لہٰذا تب بھی عالمی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا. اگر مسلمان غالب آتے ہیں اور آئیں گے، اس غلبہ سے پہلے ان حالات نے پیش آنا ہے. مسلمان غالب آئیں گے، عالمی اتحاد قائم ہوگا. وہ کیسے؟ کہ مسلمان حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ نبی کی امت تکذیب انبیاء کے جرم میں مبتلا نہیں ہے. حضور کی امت تکذیب وحی کے جرم میں مبتلا نہیں ہے. اسلام فقط نبی آخر الزمان کو ماننے کا نام نہیں ہے، اسلام تمام انبیاء اور رسل پہ ایمان لانے کا نام ہے. اسلام فقط قرآن کریم کو ماننے کا نام نہیں ہے، اسلام تمام آسمانی کتابوں اور وحی پر ایمان لانے کا نام ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. آمنت باللہ وملائکتہ کے بعد وکتابہ نہیں، کتبہ ہے، اور کتبہ کے بعد ورسولہ نہیں، رسولہ ہے. تو اسلام کا جب وہاں غلبہ ہوگا تو تبھی عالمی اتحاد اور عالمی امن قائم ہو سکتا ہے. اور یہ بات نان مسلموں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. فساد اور جھگڑے کا خاتمہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہاں اسلام کا غلبہ ہو، اور اس نے ہونا ہے، آج نہیں تو کل ہونا ہے. اور یہ حالات جو پیش آ رہے ہیں ان کی حدیث مبارکہ میں پیشین گوئی کی گئی ہے، بشارت دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ یہود اور مشرکین مسلمانوں پر اتنا ظلم کریں گے کہ زمین ظلم سے بھر جائے گی، اور پھر اللہ اسی دوران فتح کی خوشخبری سنائے گا اور اہل اسلام کا غلبہ ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی پیشین گوئی کی ہے. فقط ہمیں علم نہیں، اگر ہمیں علم ہو تو ہمارے یقین اور ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں اب ہم کچھ نہ کریں. ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہیں، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. پہلے انبیاء کی امتیں جب اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، پہلی قومیں جب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، بغاوت اور عداوت پہ اترتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے عذاب نازل فرماتے تھے. ان پہ جو عذاب آتے تھے وہ آسمانوں سے آتے تھے. کسی پہ ہوا اور آندھی کا عذاب آیا، کسی پہ طوفان کا عذاب آیا، کسی پہ کوئی عذاب آیا، کسی پہ کوئی عذاب آیا. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دھرتی پر تشریف لائے، آپ کی نبوت
اور آپ کی امت کے جو باغی ہیں، جب ان پہ اللہ نے عذاب بھیجنا ہوتا ہے، اللہ آسمانوں سے نہیں بھیجتے، بلکہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ حضور کی امت کے جیالوں، بہادروں، سپاہیوں اور مجاہدوں کے ہاتھوں سے انہیں عذاب پہنچاتے ہیں، اور ایسا پہنچاتے ہیں یشفی صدور قوم مؤمنین کہ اہل ایمان کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ یہ حالات ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، ایک وقت آئے گا کہ پتھر بول بول کے کہیں گے یہ میرے پیچھے یہودی ہے فاقتلوہ، اس کو قتل کرو۔ لیکن اگر ہمیں ان حالات کا ادراک ہو تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو۔ بہرحال اس سے ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہو جاتی، ہماری ذمہ داریاں اپنی جگہ پر موجود اور برقرار ہیں۔ تو عرض میں نے یہ کیا، قرآن کریم میں اللہ نے فلسطین کا، مسجد اقصیٰ کا، وہاں کی سرزمین کا جب ذکر کیا تو دو صفتوں کو ساتھ شامل فرمایا، ایک برکت کی صفت، ایک تقدس کی صفت۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، اور دوسری آیت میں نے پڑھی سورۃ الانبیاء کی، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے نکلے اور پھر اللہ نے انہیں ہجرت کا حکم دیا تو وہ حضرت لوط کو ساتھ لے کر فلسطین کی سرزمین کی طرف گئے۔ اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور آگے اللہ نے للعالمین کہہ کے اس ارض فلسطین کی عالمی حیثیت کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ اس حقیقت کو شامل فرما دیا کہ دنیا کا امن فلسطین کے امن سے بندھا ہوا ہے، دنیا کی بد امنی فلسطین کی بد امنی سے بندھی ہوئی ہے، فلسطین کی بد امنی کے ہوتے ہوئے دنیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، فلسطین جب تک محفوظ ہے تب تک باقی ممالک کسی حد تک محفوظ ہیں۔ یہ اسرائیل جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ پیش کر رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ میں نے کہاں کہاں تک جانا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے سوچئے، اگر فلسطین کے مجاہدوں نے، حماس کے مجاہدوں نے اسرائیل کو اب تک وہاں الجھایا نہ ہوتا تو کیا یہ ان ممالک تک اپنا پنجہ دراز کر نہ چکا ہوتا؟ کتنی تاخیر میں مبتلا کیا اہل فلسطین نے اور حماس کے جیالوں نے کہ اگر یہ مزاحمت نہ کرتے، نہتے ہیں بیچارے، مگر ان کی مزاحمت نے اب تک اسرائیل کو وہاں الجھایا ہوا ہے، وہاں الجھایا ہوا ہے، دجالیوں کو اگلے ممالک تک نہیں پہنچنے دیا، اور اگر یہ نہ ہوتے تو اب تک وہ نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہوتا۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، اسرائیل کا منصوبہ پاکستان تک پہنچنے کا ہے اور اسے پاکستان کھٹکتا ہے۔ 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، 1948 کو عرب دنیا کے عین وسط میں برطانیہ اور اس کے ہم نوا ملکوں نے اسرائیل کو وجود بخشا تھا، اسرائیل کو قائم کیا تھا، اور اب وہ پاکستان تک پہنچنا چاہ رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس کی نظر پاکستان اور اس کی ایٹمی صلاحیت پر ہے۔ آپ دیکھیے، فلسطین کے ساتھ اردن ملتا ہے، اردن کے ساتھ شام ملتا ہے، شام کے ساتھ عراق ملتا ہے، عراق کے ساتھ ایران ملتا ہے، اور ایران کے ساتھ پاکستان ہے۔ اسرائیل فلسطین میں آیا، فلسطین سے اردن میں آیا، اردن سے شام میں حافظ الاسد اور بشار الاسد، اور یہ سارا پیریڈ آپ پیش نظر رکھیں۔ پھر وہاں سے عراق میں آیا، پھر عراق سے ایران میں آیا، اب ایران سے آگے اس کا ہدف کیا ہے؟ پاکستان ہے۔ یہ اس کی اسلام دشمنی ہے، پاکستان دشمنی ہے۔ تو بہرحال عرض میں نے یہ کیا کہ جہاں بھی قرآن کریم میں مسجد اقصیٰ اور فلسطین کا ذکر ہے، ایک صفت برکت کی ہے،
دوسری تقدس کی۔ سورۃ المائدہ میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، اس خطاب میں کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یہ ارض مقدس فلسطین کی زمین ہے۔ فلسطین کی زمین کو جو ملک شام کا حصہ تھی، اور آج بھی جب شام کا لفظ احادیث میں بولا جاتا ہے تو یہ تمام شہر اس سے مراد ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسری صفت ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں شام کے حوالہ سے اور فلسطین کے حوالہ سے ذکر کی ہے۔ اس کے بعد احادیث کی طرف آپ آئیے۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور فلسطین کے حوالہ سے کیا فرمایا؟ مسند احمد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان الایمان حین تقع الفتن بالشام۔ یہ بات کان کھول کے سن لو کہ جس وقت فتنے وقوع پذیر ہوں گے اس وقت ایمان ملک شام میں ہوگا۔ الا وان الایمان حین تقع الفتن بالشام، جب فتنے وقوع پذیر ہوں گے اس وقت قوی ایمان، مضبوط ایمان، طاقتور ایمان، محفوظ ایمان ملک شام میں ہوگا۔ وہ ملک شام جو سرزمین انبیاء ہے، اور فلسطین قدیم جغرافیہ کے مطابق ملک شام کا حصہ ہے۔ ایک لمحہ کے لیے سوچئے، تنقید نہیں، غور و فکر کی دعوت دے رہا ہوں۔ آج فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہے، کیا ہمارا ایمان فلسطینیوں کے ایمان کی طرح ہے؟ ہمارے اندر وہ عزیمت ہے جو ان کے اندر ہے؟ ہمارے اندر وہ حمیت اور ایمانی غیرت ہے جو ان کے اندر ہے؟ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت، آپ کی نبوت کی صداقت۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا یا طوبیٰ للشام، یا طوبیٰ للشام، یا طوبیٰ للشام، شام والوں کے لیے خوشخبری ہو، شام کے لیے خوشخبری ہو، بشارت ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حدیث کے الفاظ ہیں قالوا یا رسول اللہ بما ذالک، اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے آپ نے ارشاد فرمایا یا طوبیٰ للشام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک ملائکۃ باسطوا اجنحتها علی الشام، یہ اللہ کے فرشتے شام پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے فرشتے شام پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اہل شام کے ساتھ، اہل فلسطین کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد اور نصرت رہے گی، اللہ کی معیت ان کے ساتھ رہے گی۔ یہاں ایک بات اور سمجھیے، آج بعض لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ اہل شام کے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے، فلسطینیوں کے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی مدد بڑی ہے ان کے ساتھ۔ چشم بصیرت سے دیکھیے اللہ کی ان کے ساتھ کتنی بڑی مدد ہے۔ کہاں اسرائیل اور اس کی ٹیکنالوجی، کہاں اسرائیل اور اس کی ٹیکنالوجی، اور کہاں ان کی وہ سرنگیں اور ان میں ہاتھوں سے تیار کیے جانے والے راکٹ۔ اسرائیل اور امریکہ کی ٹیکنالوجی کو نہ ان کے وہ راکٹ نظر آتے ہیں، نہ راکٹ ساز فیکٹریاں نظر آتی ہیں، اور نہ ہی وہ بھوک اور پیاس سے لڑتے مجاہد اور راکٹ چلاتے بہادر نظر آتے ہیں۔ اللہ نے وہاں کی عمارتیں ملیہ میٹ ہونے کے باوجود ان مجاہدوں کو بھی بچایا ہوا ہے، ان کے راکٹ بھی کام کر رہے ہیں، بڑی ٹیکنالوجی ہے، لیکن پھر وہ سرنگوں کے نیچے اپنا سارا معاملہ کر کے اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ کی نصرت نہیں تو کیا ہے؟ اور کسے مدد اور نصرت کہتے ہیں؟ باقی رہی یہ بات کہ ان پر جو مصیبت آئی ہے یہ چھوٹی مصیبت نہیں، عین ممکن ہے مستقبل میں اس میں اور اضافہ ہو، اور پھر اس اضافہ کے بعد اس تکلیف کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے اور وقت
اپنا پاسا پلٹے اور یہ دن یہودیوں پر آئیں اور آئیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنی تاخیر اللہ کی ظاہری مدد میں کیوں ہو رہی ہے؟ مدد تو ان کے ساتھ ہے، لیکن جسے ہمارا معاشرہ مدد سمجھتا ہے اس میں یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اللہ دنیا کو ایمان کی طاقت دکھانا چاہتے ہیں، اللہ دنیا کو نسبت مصطفیٰ کی طاقت دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے 1447 برس گزر چکے ہیں، 1447 برس گزرنے کے بعد بھی ایمان کی طاقت دیکھو کتنی ہے۔ 1447 برس گزر جانے کے بعد بھی نسبت مصطفیٰ کا فیض دیکھیے کتنا تگڑا ہے۔ انہوں نے دھوکہ نہیں کیا امت سے، انہوں نے سودے بازی نہیں کی۔ جب بہت عرصہ پہلے غالباً 2014 میں 50 دن کا حماس کا اسرائیلیوں سے مقابلہ ہوا تھا، انہوں نے بڑے بڑے بم داغے، بارود کی بارش برسائی، جہازوں نے بم گرائے۔ یہ حماس کے نہتے مجاہد اس جواں مردی کے ساتھ لڑے کہ قسام برگیڈ کے لیڈر نے کہا تھا کہ اس وقت صلح کی درخواست تم نے ہم سے کی تھی، ہم نے نہیں کی تھی، اور آج بھی جو معاہدہ اور جو شرطیں پیش کی جا رہی ہیں یہ بہادر اس کو مسترد کر رہے ہیں، یہ اس کو مسترد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی طاقت اللہ نے دکھانی ہے، اور ایمان کی برکت اللہ نے دکھانی ہے، ان کی عظمت دکھا کے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنا ہے کہ تم کہاں کھوئے ہوئے ہو، تم کہاں کھوئے ہوئے، اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہو، کبھی امت کے مسائل کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالو۔ اپنے مسائل میں کھوئے ہوئے ہو، اس امت کی بھی تم پہ کوئی ذمہ داری ہے، اس کے لیے بھی اپنی سوچ و فکر کا زاویہ سیدھا کرو، اپنی سوچ و فکر کا زاویہ درست کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی، لڑتی رہے گی، اسے جھکا کوئی نہیں سکے گا۔ اللہ کے نبی کی نشاندہی ہے، اگر اسے تنہا چھوڑ دیا جائے گا اس جماعت کا نقصان پھر بھی نہیں ہوگا، اسے جھکا کوئی نہیں سکے گا، اور اس کی حیثیت یہ ہوگی جیسے بہت سارے کھانا کھانے والوں کے درمیان کھانے کی پلیٹ کی حیثیت ہوتی ہے، اور آج ان کی حیثیت یہی ہے کہ دنیا بھر کا کفر چاروں طرف سے ان پہ ٹوٹ پڑا ہے، چاروں طرف سے ٹوٹ پڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھر بھی استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اپنے فرائض کو ادا کرتے رہیں گے۔ اور اس قسم کی بہت ساری پیشین گوئیاں فرمائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ لوگ کہاں ہوں گے، وہ جماعت کہاں ہوگی، وہ کہاں ملیں گے؟ صحابہ کرام کا جذبہ و شوق تھا کہ ہمیں پتہ چلے ہم بھی ادھر کا رخ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد اقصیٰ کے آس پاس ہوں گے، وہ بیت المقدس کے آس پاس ہوں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج بھی لڑ رہے ہیں، انہیں اسرائیل اور امریکہ اس کی طاقت اور ٹیکنالوجی جھکا نہیں پا رہی۔ شریعت اور دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے ساتھ جڑے رہیے، ان کے ساتھ جڑے رہیے، الگ نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو اتنی سی جگہ بھی فلسطین میں مل جائے جہاں بیٹھ کر وہ مسجد اقصیٰ کو فقط دیکھتا رہے، اس کی زیارت اور دیدار کرتا رہے تو ضرور حاصل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم مسجد اقصیٰ کی خدمت نہیں کر سکتے اور تمہارے اندر اتنی طاقت اور ہمت ہے کہ مسجد اقصیٰ میں جو چراغ جلتے ہیں، جو دیے جلتے ہیں، تم ان کے لیے تیل بھیج سکو تو ضرور بھیجو۔ جو شخص مسجد اقصیٰ کا فقط اس ارادے سے سفر کرے کہ میں وہاں جا کے نماز پڑھوں، اس کا اور کوئی مقصد نہ ہو، فقط اس لیے عازم سفر ہو
کہ میں مسجد اقصی میں جا کے نماز پڑھوں. جب وہ مسجد اقصی میں جا کے نماز پڑھے گا تو پروردگار اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حجاز مقدس سے سفر کر کے فلسطین جاتے تھے. بیت المقدس اور مسجد اقصی میں نماز پڑھتے, نماز پڑھ کے فوراً باہر نکل آتے اور پھر نہ وہاں پانی پیتے تھے, نہ وہاں کھانا کھاتے تھے, نہ کسی سے ملاقات اور بات چیت کرتے تھے, واپس پلٹ آتے تھے اس ارادے اور خیال سے کہ اگر کل اللہ نے قیامت کے دن اس بارے میں پوچھا تو میں یہ کہہ سکوں گا کہ پروردگار میرا مقصد فقط نماز پڑھنا تھا, میں وہاں فقط نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا. یہ بات ذہن میں رکھیے, اس وقت امت فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہو چکی ہے. اس وقت انسانیت فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہو چکی ہے, شروعات ہو چکی ہیں, اب سلسلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. اس لیے دنیا سے نظریں ہٹائیں, آخرت کی طرف نظریں جمائیں, اپنے بھائیوں کو بھائی سمجھیں, نبی کی امت کو اپنی امت سمجھیں, اپنی خیر خواہ سمجھیں, ان کی راحت کو اپنی راحت سمجھیں, ان کی مشقت کو اپنی مشقت سمجھیں. اسرائیل ایک درندہ ہے اور سب سے بڑے مجرم وہ عالمی طاقتیں ہیں جو آج بھی اس کی پشت پناہی کر رہی ہیں, جن میں امریکہ سر فہرست ہے. اب یہ گلوبل سمود فلوٹیلا جو عالمی قافلہ استقامت چلا تھا, ان کے پاس اسلحہ تو نہیں تھا, ان کے پاس آلات ضرب و حرب تو نہیں تھے, ان کے پاس تو دوائیاں تھیں, ان کے پاس تو خوراک تھی, ان کے پاس انسانی زندگی کی اشیاء ضروریہ تھیں, لیکن اس پہ بھی حملہ کر دیا گیا. تمام کشتیوں کو حراست میں لے لیا گیا اور ان کشتیوں میں جو سوار افراد تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کی تذلیل ہے, یہ عالمی ضمیر کے منہ پہ تماچا ہے. یہ کیا ہے؟ فرعونیت ہے, درندگی ہے, بربریت ہے, انسانیت نہیں ہے. یہ ان کا عمل بتا رہا ہے. انسانی حقوق کا دعویٰ اور یہ کتوں اور بلیوں کو مالش اور ان کی پٹی یہ ایک ڈھونگ ہے. اگر یہ کتوں اور بلیوں کے اتنے خیر خواہ ہیں تو قحط زدہ بچوں کو بلکتا دیکھ کر, موت کی آغوش میں جاتا دیکھ کر ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے کیوں نہیں ہوتے, ان کے جسم کے بال کھڑے کیوں نہیں ہوتے, انہیں ترس اور رحم کیوں نہیں آتا؟ حقیقت یہ ہے کہ عالمی طاقتیں, مغرب, اغیار اور کفار انسان فقط اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, ہمیں کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں, مسلمانوں کو انسان نہیں سمجھتے, اور جو انسانی حقوق کا نعرہ ہے وہ فقط ان کی ذات تک محدود ہے. اس سے مراد ان کی اپنی ذوات اور اپنا گروہ اور طبقہ ہوتا ہے. ہمیں تو وہ انسانیت کا دشمن سمجھتے ہیں. ہمیں آج اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے, اپنوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, ان کا دست و بازو بننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد اور نصرت فرمائے, اور جو قافلہ استقامت کے افراد گرفتار ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرمائے, اور ہم جو ان کے لیے کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی کر سکنے اور اپنی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا موقع عنایت فرمائے.